پہ بولنے کا موقع دیا، اور اس وقت سیاست اور صحافت کے جیت علماء کرام اس وقت موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو فرت اللہ بابر صاحب سے تھوڑا سا لائٹر موڈ، عمران خان صاحب اگر ایکسٹینشن دینے سے پہلے فرت اللہ بابر صاحب سے پوچھ لیتے تو وہ ان کو بہت اچھا مشورہ دیتے، اور ان کو فرت اللہ بابر صاحب بتاتے کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد مسائل کیا پیدا، اور ان کو کتنے زیادہ سنگین مسائل پیدا ہوئے ایکسٹینشن کے بعد۔ تو میرا خیال ہے فرت اللہ بابر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اچھی نشستیں ہونی چاہییں، اور اس سے جمہوریت اور آزادی صحافت کے لیے کافی اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے مساق صحافت کی، تو مساق صحافت سے پہلے مساق جمہوریت ہوا، تو جمہوریت اور صحافت آپس میں بھی ایک دوسرے سے بالکل چوری دامن کا ساتھ ہے، جڑے ہوئے، اور جب تک ہمارے ہاں ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی تب تک ہمارے ہاں صحافت بھی مضبوط نہیں ہوگی، اور جب تک آزادی صحافت مکمل طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی تب تک ڈیموکریسی بھی اس طریقے سے ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو پائیں گے۔ اور اس میں جو تیسرا فریق ہے وہ بہت ہی اسمارٹ ہے، آرگنائزڈ ہے، ڈسپلنڈ ہے، تو سارا کھیل ادھر کھیلا جاتا ہے۔ میں تو ذرا چھوٹ کے بات کروں گا کیونکہ میرا اسلام آباد میں صرف 22 سال کا ایکسپیرینس ہے، پھر بیورو چیف کے طور پہ بھی رہا، پھر پروگرام بھی کرتا رہا، اور انشاءاللہ واپس آ کے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ تو دیکھو ہمیں کبھی بھی، میں اپنے ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، اور حامد میر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سمی ابراہیم صاحب سب ہمارے جتنے بیٹھے ہیں، ہمیں کبھی بھی سویلین گورنمنٹ سے، یعنی کہ جو سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں ان سے کبھی ہم مسئلہ پیش نہیں آیا، وہ کبھی بھی ادھر سے کبھی یہ نہیں آیا کہ ٹویٹ لیٹ کر دیں، کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ آپ یہ اپنا ٹکر ہٹا دیں، کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ آپ اپنے پروگرام میں یہ موضوع نہ لے کے آئیں اور یہ لے کے آئیں۔ یہ کبھی بھی وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے ہمیں کبھی ایڈوائس نہیں آئی، اور وزارت اطلاعات و نشریات کے نیچے ذیلی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اور سب کچھ کرتے ہیں گورنمنٹس کے بارے میں، لیکن وہ وہاں سے زیادہ کیا آتا ہے، وہاں سے زیادہ تبدیل آتی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا۔ اصل جو مسائل ہیں ہمارے وہ جڑے ہوئے ہیں کہ آزادی صحافت اور جمہوریت، اس سب کو جب آپ قومی سلامتی کے ایک سو کارڈ اور سیلف میڈ بیانیے میں آپ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، آرٹیکل 19 کا ذکر کیا۔ آرٹیکل 19 میں جو آگے جزیات لگا دی گئی ہیں، سابقے اور لاحقے، اس میں آگے ایک بہت بڑا بات دے دیا جاتا ہے، کھلا میدان، کہ جناب آپ اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، آپ قومی سلامتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ ایک ایکٹ ہے ادارے کے سربراہ کا، چیف آف آرمی اسٹاف صلی اللہ افواج کے سربراہان جتنے بھی ہیں، ایک ایکٹ ہوتا ہے ان کا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے صرف دفاعی شعبوں، قومی سلامتی کے شعبوں میں، سیکورٹی کے شعبوں میں۔ جب وہی سربراہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لے رہے ہوں اور پولیٹیکل ڈیسیجن لے کے ملاقاتیں کر رہے ہوں اور پھر پارلیمان کے فیصلے ڈرائنگ رومز میں ہو رہے ہوں، تو ان کا جو یہ ایکٹ ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مسلح افواج کے سربراہ کے طور پہ، اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور یہ اداروں کو کمزور کرنے کا معاملہ ہے، یہ اداروں کو آپس میں لڑانے کا معاملہ ہے، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی چیزیں جو پچھلے دنوں یا اس وقت بدترین میں کہوں گا سامنا ہے صحافت کو، اور خاص طور پہ ہمارے 10-12 دوست حامد میر صاحب ماضی میں اس سے گزر چکے ہیں، مکی اللہ جان صاحب گزر چکے ہیں، اسدور صاحب گزر چکے ہیں، اور ہم اس وقت اسی کا پروسیجر کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نہ تو حامد میر صاحب کا کوئی جھگڑا تھا سویلین گورنمنٹ کے ساتھ، اور نہ ہی مکی اللہ جان کا تھا، اور نہ ہی اسدور کا تھا، اور نہ ہی ہمارا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اصل چیز جو ہے
اس وقت آزادی صحافت اور آزادی رائے کا یہ آپ اندازہ کریں کہ کتنا کروشل ایشو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس کو اٹھا دیا گیا اور اس کے بعد ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کے پینشن بند کر دی گئی۔ اب یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے یا پھر کسی اور نے کرنا ہے؟ پینشن بند کر دی۔ پینشن بند کرنے کا مطلب ہے ان کا آپ نے جو معاش کا ذریعہ وہ بند کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھا رہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو آگے نہیں بڑھا رہے۔ تو آرٹیکل 19 ہو، باقی معاملات ہوں، پھر اسی طریقے سے فرد اللہ بابر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں طاقت ملتی ہے، جب ہمیں اختیار ملتا ہے تو اس وقت ہم ان باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے، فرد اللہ بابر صاحب کو بھی پتا ہے اور حامد میر صاحب کو بھی پتا ہے، باقی جو دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کون چلاتا ہے؟ کیا وزارت اطلاعات و نشریات وزیر اطلاعات چلا رہے ہوتے ہیں؟ کیا وزارت اطلاعات و نشریات PIB چلا رہا ہوتا ہے؟ کیا وزارت اطلاعات و نشریات کیبنٹ بلاک چلا رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چلا رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے صرف جمع تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کیمرہ کو حکم وزارت اطلاعات و نشریات دیتا ہے کہ فلاں ٹی وی چینل جو ہے اس کو کیبل سے اڑا دیں اور فلاں کو آگے پیچھے کرتے ہیں؟ یہ وہ حقائق ہیں جن پہ ہمیں بیٹھ کے طریقے سے سلیقے سے اور متفق اور متحد ہو کے آگے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں لڑایا جاتا ہے۔ سویلین کو آپس میں لڑوا سے اتنی دشمنیاں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ ٹاکنگ ٹرمز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان اسلامی نواز کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں۔ یہ سارا ماحول بنایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر کیا کچھ نہیں جانتے؟ کیا اس رات اسپیکر کو اپنی اسمبلی صرف اسد کیسر صاحب نے اپنی زبان کھولتے اور اپنی لب کشائی کرتے تو کیا کچھ نہیں باہر آ سکتا؟ آرٹیکل 6 سے کرایا جاتا ہے ہمیں کہ آرٹیکل 6 ہم لگا دیں گے، آرٹیکل 6 میں یہ کر دیں گے۔ تو آرٹیکل 6 کا اگر صحیح اپلائی کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ نہ ہی جنرل کیانی صاحب کا جو جنرل پرویز مشرف صاحب اور مقلا تحریک اور ساری چیزیں وہ بھی باہر آئیں گی اور بھی بہت کچھ باہر آئے گا۔ تو آئی تھنک یہ ہمارے جو اس وقت بیٹھے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ اور جرنلزم کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے جب جوائنٹ وینچر بھی کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی اور ہمیں ایڈوائس ملتی رہے گی۔ اس وقت بھی تمام پروگرامز میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمام پروگرامز کو اینکرز کے پروڈیوسرز کو انڈائریکٹ ڈائریکٹ ایک کیا ہے کہ ایڈوائس ہے، آپ نے ایکسٹینشن پہ بات نہیں کرنی، آپ نے نئی تقرری پہ بات نہیں کرنی، آپ نے مدت ملازمت میں توسیع پہ بات نہیں کرنی۔ تو یہ کس حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ کی تنقید وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں اور اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام جو ان کے پینل میں تھے کہ بتایا جاتا تھا کہ ہمیں یہ لوگ ہیں کہ ان کو آپ دیا کریں ٹی وی چینل پہ اپنے پروگرامز میں، اب وہ نیگیٹو لسٹ میں چلے گئے ہیں اور پازیٹیو لسٹ میں کوئی اور آ گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، وزارت اطلاعات و نشریات ہو، اس میں میرا بھی خیال کہ ان اداروں کا کوئی رول ہے۔ کیا ISPR میں کوئی سویلین جا کے وہاں پہ بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں کہ کیسے چلایا جائے گا ISPR؟ جب وہ آپ کو انہوں نے تو نو کو ایریاز رکھے ہوئے ہیں، نو کو ایریاز وہ تو پروٹیکٹڈ زون ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ شبلی فراز صاحب سے پوچھیں، فواد چودھری صاحب سے پوچھیں، مریم عرب صاحب سے پوچھیں، یہ سارے جو تگڑے وزارت اطلاعات و نشریات کے رہے ہیں ان کو کتنے مسائل کا سامنا ہے؟ جب تک ہم حقائق اور صحیح رخ پہ نہیں جائیں گے، یہ لگی لکھی وغیرہ باتیں نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے جمہوریت کو اور آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے تو پھر آرٹیکل 19 میں یہ جو بکس لگائے گئے ہیں اور اس میں جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں مسلح افواج کے سربراہ کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہونے چاہیے ان کو۔ اور اسی طریقے سے میں اپنی جوڈیشری سے بھی بات کروں گا کہ جوڈیشری بھی جب پولیٹیکل ڈیسیجن لیتی ہے تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ دیکھیے میری گزارشات ہے، باقی آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتریاں پیدا کریں۔
اور مہربانی